بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کا محاصرہ اور یزید کی موت۔ مدینہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مسلم بیمار تو تھا ہی، راستے میں بیماری نے اور ترقی کی اور مقام ابا میں اس کی حالت نازک ہو گئی تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود مر گیا۔ مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے اور وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے۔ ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر یہ ان کے بیٹے ہیں؟ حسین بن نمیر جو تھے یہ شام جی کے لشکر کے ایک سپہ سالار تھے۔ یزید نے کہا تھا عقبہ بن مسلم کو کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہارے بعد حسین بن نمیر لشکر کی قیادت سنبھالیں گے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ وہ تھے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ابھی وہ ٹھیک ہے۔ پیچھے ابھی وہ پیچھے مدینہ میں جو لڑائی ہوئی نا اس کے بعد آ رہے ہیں نا۔ جی جی سر، جی جی جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا۔ اول مبازرہ کی جنگ میں منذر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے۔ پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، شام تک لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ شکست و فتح کا نہ ہوا۔ جنگ مغلوبہ اس جنگ کا نام ہے یا یہ جو لفظ ہے مبازرہ یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ہاں کر دیا بتایا تھا، ٹھیک ہو صحیح لفظ ہے گیا۔ مبارزہ بھی۔ مبارزہ، یہ را بتا کو پہلے آنا ہے، زا کو بعد آنا ہے۔ کیوں ایسا لکھا ہے؟ مبارزہ، ٹھیک ہے، راج پر آنا ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، تو یہ بیسیکلی جنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے پوری کی پوری لشکر آپس میں نہیں لڑتے، جی بلکہ ایک ایک کر کے لڑتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی ایک لشکر سے نکلتا ہے، وہ آ کر للکارتا ہے، پکارتا ہے کون ہے میرے ساتھ لڑے گا، تو دوسرے لشکر سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے اور دونوں درمیان میں آ کر لڑتے ہیں۔ ٹھیک صحیح۔ ہے، اور سر اس جنگ کو مغلوبہ کسے کہیں گے؟ جنگ ہاں، مغلوبہ؟ مغلوبہ جب دونوں لشکر اکٹھے اس پر حملہ کر دیں۔ اچھا، ایک ساتھ حملہ کریں۔ جی جی، اکٹھے لڑ جائیں۔ جب اکیلے اکیلے اچھا لڑیں تو مبارزہ، جب اکٹھے لڑیں تو مغلوبہ۔ اچھا اچھا، یہ اکیلے اکیلے، اوکے اوکے، ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ شام تک لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ شکست و فتح کا نہ ہوا۔ یہ لڑائی 27 محرم سن 64 ہجری کو شروع ہوئی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے کو ابو قیس پر منجنیق نصب کر کے کعبہ پر سنگ باری شروع کر وہ دی۔ ہاں، قبیس ہے، قبیس۔ اچھا، کبئی سے یہ کو لکھا ہوا ہے آگے۔ قبیس۔ اچھا، کبئی، ٹھیک ہے، کو کیا گیا ابو اور اس میں قیس، اچھا ٹھیک ہے۔ قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ سن 3 ماہ یہ محاصرہ اور سنگ باری 3 ماہ ربیع الاول سن 64 ہجری تک جاری رہا۔ 3 ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئیں۔ 2 منجنیقیں رات بھر سنگ باری اور گولہ باری میں مصروف تھیں۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں اور چھت گر گئی تھی۔ اہل شام کے اس محاصرے نے بہت شدت اور سختی اختیار کی اور کل تعداد بعد کی امدادی افواج کے آ جانے سے اہل شام کے 5000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں اہل شام خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر سنگ باری کر رہے تھے۔ وہاں 10 ربیع الاول کو یزید نے مقام حوران میں 3 سال اور 8 ماہ کی حکومت اور 38 یا 39 سال کی عمر میں انتقال کیا۔
یزید کے مرنے کی خبر اول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بلند آواز سے شامیوں سے کہا کہ بدبختوں، تم اب کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر گیا ہے۔ حسین بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کو عبداللہ بن زبیر کی فریب دہی پر محمول کیا، لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس نخفی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر پہنچائی تو اس نے فوج کو محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا۔ روانگی سے پیشتر حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آج شب کو بدہی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قرارداد کے موافق 10 آدمی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہمراہ لیے اور 10 آدمی حسین بن نمیر کے ہمراہ گئے۔ مقام مقررہ پر پہنچ کر حسین بن نمیر نے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ 5,000 جنگجو لشکر شام کا موجود ہے، یہ بھی میری تقلید کریں گے۔ آپ میرے ساتھ شام کے ملک پر چلیں، میں تمام اہل شام کو آپ کی بیعت کے لیے آمادہ کروں گا۔ حجاز والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر ہی چکے ہیں۔ اہل شام کے بعد تمام عالم اسلام بلا اختلاف آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ مجھ کو فریب دیا جا رہا ہے، چنانچہ انکار کیا اور کہا کہ میں جب تک اہل شام سے انتقام نہ لوں گا ہرگز ان کو معاف نہیں کروں گا۔ حسین بن نمیر آہستہ آہستہ کلام کرتا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بلند آواز اور درستگی سے جواب دیتے تھے۔ حسین نے کہا کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے لڑتے اور سختی سے جواب دیتے ہیں۔ اور حسین بن نمیر وہاں سے جدا ہو کر اپنے لشکر میں آیا اور کوچ کا حکم دیا۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ مجھ کو شام کے ملک میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، یہیں آ کر بیعت کر لو۔ حسین نے کہا کہ بغیر آپ کے شام جانے کے کام نہ چلے گا۔ غرض عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ سے جدا نہ ہوئے اور حسین بن نمیر مکہ سے مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں معلوم ہوا کہ یزید کے انتقال کی خبر سن کر اہل مدینہ نے پھر بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو کر یزید کے عامل کو مدینہ سے نکال دیا ہے، جس کو مسلم بن عقبہ مدینہ میں معمور و متعین کر آیا تھا۔ حسین مدینہ کے باہر جا کر خیمزن ہوا تو مدینہ کی شورش و ہنگامہ آرائی کم ہو گئی اور جس قدر بنو امیہ مدینہ میں موجود تھے وہ سب حسین بن نمیر کے لشکر میں چلے آئے اور کہا کہ ہم کو اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے چلو۔ حسین نے کہا کہ آج رات کو تم یہیں ٹھہرو، صبح تم کو ساتھ لے کر کوچ کریں گے۔ جب رات ہوئی تو حسین بن نمیر تنہا علی بن حسین کی تلاش میں نکلا، ان سے ملا اور کہا کہ یزید فوت ہو گیا ہے، اس وقت عالم اسلام کا کوئی امام نہیں، تم میرے ساتھ ملک شام کی طرف چلو، میں تمام جہاں کو تمہاری بیعت پر آمادہ کر دوں گا اور تم خلیفہ وقت ہو جاؤ گے۔ اہل شام کو تم اہل عراق کی طرح نہ سمجھو، وہ تم کو ہرگز دھوکہ نہ دیں گے اور نہ تمہارے در پہ آزار ہوں گے۔ علی بن حسین نے کہا، علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین، زین العابدین جی۔ جی جی، علی بن حسین نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ ساری عمر کسی سے بیعت نہ لوں گا، تو مجھ کو اسی حال میں رہنے دو اور کسی دوسرے کو خلافت کے لیے تلاش کر لو۔ یہ کہہ کر وہ حسین سے جدا ہو گئے۔ حسین اپنے لشکر میں آیا اور صبح بنو امیہ کو ہمراہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ عہد یزیدی کی فتوحات۔ سلسلہ کلام میں ہم یزید کی وفات تک پہنچ گئے، لیکن یہ تذکرہ رہ گیا کہ عقبہ بن نافع بانی شہر قیروان افریقہ سے دمشق کی جانب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے تھے اور وہ ابو المہاجر کی شکایت کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو پھر افریقہ کی سپہ سالاری پر بھیج دیں گے۔ ابھی یہ وعدہ پورا نہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی عقبہ کو افریقہ کی سپہ سالاری پر نامزد کر کے افریقہ کی طرف روانہ کیا۔ عقبہ نے قیروان پہنچ کر ابو المہاجر کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس قید کا سبب یہ تھا کہ ابو المہاجر نے اپنے عہد حکومت میں عقبہ کو ناجائز طور پر برا کہنے اور بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی حالت قید میں ابو المہاجر فوت ہوا اور مرنے سے پہلے عقبہ بن نافع کو وصیت کر گیا کہ ایک بربری نومسلم مسمہ کسیلہ سے ہوشیار رہنا۔ کسیلہ کو ابو المہاجر نے مسلمان کیا تھا اور وہ اس کی مزاج و عادت سے واقف ہونے کی وجہ سے جانتا تھا کہ عقبہ نے چونکہ مجھ کو قید کیا ہے، اس لیے کسیلہ موقع پا کر ضرور عقبہ سے انتقام لے گا۔ عقبہ بن نافع نے اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہ کی کہ کسیلہ کو بدستور اپنی فوج کے ایک چھوٹے حصے پر سردار رہنے دیا۔ سن
62 ہجری میں عقبہ بن نافع نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا کہ میں راہ الہی میں جہاد کی غرض سے روانہ ہوتا ہوں اور دل سے خواہش مند ہوں کہ مجھ کو درجہ شہادت حاصل ہو۔ اس کے بعد زہیر بن قیس بلوی کو مختصر فوج کے ساتھ قیروان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اور خود کو مجاہدین کا لشکر لے کر مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ شہر باغانہ پر رومی لشکر سے مقابلہ ہوا۔ سخت لڑائی کے بعد رومی فرار ہوئے۔ پھر شہر اربا پر رومیوں نے دوبارہ سخت مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں بھی ان کو ہزیمت ہوئی۔ مسلمانوں کی فتوحات کے سیلاب کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر رومیوں نے بربریوں کو جو ابھی تک عیسائی مذہب میں داخل نہ ہوئے تھے اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جمعیت کے مقابلے میں رومیوں اور بربریوں کی افواج کثیر نے میدان میں قدم جمایا۔ خون ریز جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح کامل حاصل ہوئی۔ آخر شہر تنجا پر رومی بطریق سے آخری مقابلہ ہوا، جس میں اس رومی گورنر نے اپنے آپ کو عقبہ بن نافع کے حوالے کر دیا۔ عقبہ نے اس کو آزاد کر دیا اور شہر تنجنا کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھے۔ تمام ملک مراکش کو فتح کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی بحر بحر اٹلانٹک کے ساحل تک پہنچ گئے۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر عقبہ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال کر کہا، الہی، یہ سمندر اگر میرے راستے میں حائل نہ ہو جاتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا چلا جاتا۔ عقبہ کی شہادت۔ ساحل سمندر سے ہٹ کر عقبہ نے قیروان کی جانب واپسی کا ارادہ کیا۔ اب تمام شمالی افریقہ فتوحات اسلامی میں شامل ہو چکا تھا۔ واپسی میں عقبہ نے فوج کے کئی حصے کر کے الگ الگ روانہ کیے اور ایک حصہ اپنی معیت میں رکھا۔ اثناء سفر میں ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پانی دستیاب نہ ہوا۔ لوگ پیاس کے مارے مرنے لگے۔ عقبہ بن نافع نے جناب الہی میں دعا کی۔ اس وقت ان کا گھوڑا اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا اور وہیں سے چشمہ پھوٹ کر پانی بہنے لگا۔ تمام لشکر سیراب ہوا اور اس چشمے کا نام ماء الفرس مشہور ہوا۔ یعنی یہ کہاں پر ہے؟ اب کس جگہ پر ہوگا یہ چشمہ؟ افریقہ میں نا؟ ٹھیک ہے، افریقہ کی طرف ہوگا نا یہ۔ ماء الفرس مشہور ہوا، ٹھیک ہو گیا، جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے جب عقبہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر مقام حتوزہ میں پہنچے تو رومیوں اور بربریوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی جمعیت دے کر مقابلے کا ارادہ کیا۔ یہ سر عقبہ بن نافع وہی ہے نا جن کے بارے میں آپ نے وہ ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ جنگل میں گئے تھے اور سب ہم اللہ کے وسلم کے صحابہ ہیں؟ جی جی، اوپر وہ جو جی جی وہ ایک شعر بھی ہے نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جی 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 یہ انہی کے بارے میں ہے شعر۔ صحیح 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 سبحان اللہ، صحیح۔ حالانکہ یہ سب متیو منقاد ہو چکے تھے۔ قصیدہ نے جو عقبہ کے ساتھ کیا تھا اس موقع پر مناسب سمجھ کر اور جدا ہو کر رومیوں کی شرکت اختیار کی، اپنی قوم کی ہمت کو بھی بڑھایا اور ایک لشکر عظیم چڑھا لایا اور چاروں طرف سے اس قلیل جمعیت کو گھیر لیا۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے تلواریں سونت لیں اور دشمنوں کے قتل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے رومیوں اور بربریوں کو تلوار کے گھاٹ اتار کر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور خود بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور عقبہ بن نافع کی آرزوئے شہادت پوری ہوئی۔ قصیدہ عقبہ کی شہادت کے بعد اپنا لشکر عظیم لیے ہوئے قیروان کی طرف بڑھا۔ قیروان میں جب عقبہ کے شہید ہونے اور لشکر عظیم کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی تو زہیر بن قیس نے مقابلے کی تیاری کی، لیکن فوج نے اندر آپس میں اختلاف اور نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ زہیر بن قیس مشکلات پر غالب نہ آ سکے، مجبوراً مسلمانوں کو قیروان چھوڑ کر برقہ کی طرف آنا پڑا اور قصیلہ قیروان پر قابض و متصرف ہو گیا۔ یزیدی سلطنت پر ایک نظر۔ یزید کی سلطنت قریباً 4.25 سال رہی۔ اس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو کوئی فتح و کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی 20 سالہ حکومت و خلافت کے بعد اندرونی جھگڑوں اور بیرونی اقوام کی طرف سے غافل ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یزید کے دامن پر سب سے بڑا داغ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے، جس نے اس کے اور دوسرے معائب کو بھی نمایاں کر دیا۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر ہمیں تحقیق کے حق منظور ہے تو سکون قلب کے ساتھ واقعات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مظالم کی ناشدنی برتاؤ کے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں ہوئے اصل محرکات کیا تھے۔
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تحریک پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، ورنہ اس سے پہلے ان کو اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنا کرے۔ سب سے پہلے اس تجویز کو مغیرہ رضی اللہ عنہ ہی نے کوفہ میں پروان چڑھایا، لیکن بنیادی طور پر یہ تجویز چونکہ خلافت راشدہ کی سنت کے خلاف اور اسلامی جمہوریت کی روح کے منافی تھی، اس لیے اسی وقت مدینہ منورہ میں اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم نے اس کی شدت سے مخالفت کی۔ مروان نے جب اس مسئلے کو مدینہ میں صاحب الرائے اور سنجیدہ حلقوں کے سامنے رکھا تو ہر ایک کی طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ ہمارے لیے خلیفہ کے انتخاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی ترقی کے سوا اور کوئی طریقہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین نے انتخاب کا جو طریقہ اختیار کیا یہ سنت خلفائے راشدین نہیں، بلکہ یہ تو قیس و قسطہ کا طریقہ ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ قیصر و قسطہ کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان صاحبان بصیرت کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک کہلوایا کہ آپ حضرات محض اس کو خلیفہ مان لیں، باقی ملک کا نظم و نسق، عہدیداروں کا تقرر و تبدل اور دوسرے انتظام مملکت وہ سب آپ حضرات ہی کے مشورے سے ہوگا۔ لیکن اس پر بھی ان میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ اس دور کے عوام کے جذبات اور یزید کے کیریکٹر کا اندازہ اس سے کیجیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے امال کے نام ایک عام حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو، اللہ اکبر، اور اپنے علاقے کے بااثر لوگوں کا ایک ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیت یزید سے متعلق لوگوں سے خود بھی گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صوبے سے جو وفد آیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے الگ الگ بھی گفتگو کی اور پھر سب کو ایک مجلس میں جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں خلفاء کے حقوق و فرائض، احکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان کر کے یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل و تدبیر اور انتظامی قابلیت کا تذکرہ کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے۔ لیکن اس کے جواب میں مدینہ کے وفد کے ایک رکن محمد بن عمر بن خرم نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، آپ یزید کو خلیفہ تو بناتے ہیں لیکن ذرا اس پر بھی خیال فرمائیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ محمد بن عمر بن اچھا حزم ہے، یہ کہیں خرم لکھا ہوا ہے کہیں حزم لکھا ہوا ہے۔ عمر بن حزم کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام بھی یزید کی خلافت سے خوش نہ تھے اور اس کی خلافت کے جوئے کو اپنی گردن پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ خود آخری وقت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید نے جس قسم کی سرکشی کا اظہار کیا تھا اس سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ کہاں تک خلافت کا اہل تھا۔ شروع ماہ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ اس بیماری میں جب انہیں یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وقت دمشق سے باہر شکار میں کسی مہم پر گیا ہوا تھا۔ فوراً قاصد گیا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، میری وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں سے کیسا سلوک کرے گا؟ یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس حالت میں وفات پائی کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے۔ امیر معاویہ نے پھر کہا، اے بیٹے، سیرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کر کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا، فوج کو قوی کیا، مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بیٹے، سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر عامل ہونا، انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی۔ یزید نے کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کافی ہے۔
امیر معاویہ نے یہ سن کر فرمایا، اے بیٹے، تیری ان باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل درآمد نہیں کرے گا، بلکہ میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ بہرحال مغیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی کوشش سے یزید عالم اسلام کا خلیفہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت دینا ایک سخت غلطی تھی، اور یہ غلطی ان سے غالباً محبت پدری کی وجہ سے سرزد ہوئی، مگر مغیرہ بن شعبہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے، کیونکہ امیر معاویہ کو یہ خیال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہی کی تحریک سے پیدا ہوا تھا، لیکن یزید نے اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو خلافت کا اہل ثابت نہیں کیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس کے زمانے میں ایسے بزرگ موجود ہیں جو اپنی پاکیزہ سیرت، بلند اخلاق، عبادت اور ریاضت اور عملی زندگی اور قوت ایمانی کی وجہ سے آفتاب سمجھے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت کا نظم و نسق ان بزرگوں کے مشورے سے چلاتا۔ اس نے خلافت حاصل کرتے ہی اپنے ظلم و استبداد کی چکی کو تیز سے تیز تر کر دیا۔ اس نے مدینہ اور مکہ میں اس وقت جتنے بزرگ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما اور دوسرے بزرگوں سے بیعت لینے کے لیے وہاں کے عاملوں کے نام احکام جاری کیے، اور ان سب سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس کا یہ پیغام پہنچا تو امام علی مقام جیسی مقدس ہستی اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتی تھی، کیونکہ اول تو اس کا انتخاب ہی غیر شرعی طریقے پر ہوا تھا، اور اس کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے اعمال و کردار کے اعتبار سے بھی اس قدر گرا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ لہو و لعب، سیر و شکار میں مصروف رہتا تھا۔ خواجہ سلام اور اس نے اپنی خدمت گزاری پر معمور کیا، رقص و سرود کی محفلوں میں بے محابہ شریک ہوتا تھا۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے عیوب اس میں تھے۔ وہ کسی طرح بھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے ایک منٹ کے لیے بھی مسلمانوں کا خلیفہ یا سردار تسلیم کیا جائے۔ تو ان حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو کیسے خلیفہ تسلیم کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے؟ یہ تھے وہ محرکات جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدی حکومت کے نظام باطل کی مخالفت کی، اور ظلم و استبداد اور باطل حکومت کے خلاف آپ نے اپنے عمل سے ایک ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی میں قیامت تک حق پرستوں کے قافلے آگے بڑھتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مختلف خطبوں میں بھی، جو آپ نے میدان کربلا میں اور دوران سفر کربلا میں دیتے تھے، بیان فرمایا۔ مقام بیضا میں آپ نے حر کے ساتھ ساتھیوں اور اپنے ہمراہیوں کے سامنے ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے والوں کو اس پر اپنے عمل اور قول سے غیرت نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ اس بادشاہ کے بجائے اس دیکھنے والے کو جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، اور مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے مجھے ان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ یہ تھے وہ اسباب جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں لائی۔ آپ اور آپ کے اہل بیت اطہار لائے کلمات الحق کرتے ہوئے ایک نظام باطل کے مٹانے کی صحیح میں شہید ہوئے۔ عام نقطہ نظر سے بھی یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اچھا جانشین ثابت نہ ہوا۔ اس کو مذہب اور روحانیت سے بہت ہی کم تعلق تھا۔ اس نے حکومت اور سیاست میں بھی کسی قابلیت کا اظہار نہیں کیا۔ اگر وہ کسی قابل ہوتا تو سب سے پہلی کوشش اور پوری ہمت اس کی اس کام میں صرف ہوتی کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تنازعات کو بھول جائیں۔ بالکل، لیکن اس نے یا تو اس طرف توجہ ہی کم کی یا وہ اپنی قابلیت کے سبب کامیاب نہیں ہو سکا۔ یزید نے اپنی عملی زندگی کا جو نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس میں چونکہ فسق و فجور اور خلاف احکام شرع اعمال بھی تھے، لہٰذا عام طور پر مسلمانوں کی مذہبی خصوصیات اور عملی زندگی کو نقصان پہنچا اور ضعیف الایمان لوگ گناہوں کے ارتکاب میں شاہی نمونہ دیکھ کر دلیر ہو گئے۔ یزید ہی کے بدنما نمونے نے مسلمانوں کو گانے بجانے، شراب پینے کی ترغیب دی، ورنہ اس سے پہلے عالم اسلام ان خرابیوں سے بالکل پاک تھا۔ یزید کے زمانے تک بھی حکومت و خلافت میں وراثت کے اصول کو بھی مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کا خلیفہ ہو جانا ایک سخت غلطی ہے۔
اور اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ چنانچہ حسین بن نمیر اسی کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا خواہش مند تھا، لیکن یزید کے بعد بتدریج اس وراثت کے خیال کو بنو امیہ کی کوششوں کے سبب تقویت پہنچی، اور بالآخر اس رسم بد نے ایسی جڑ پکڑی کہ آج تک مسلمانوں کو اس سے رستگاری حاصل نہ ہو سکی۔ رستگاری یعنی کہ وہ کامیابی نہیں، بھلائی کیا کہیں گے اس کو سر؟ وہاں سے مطلب شفا حاصل نہیں، اس سے مطلب اسے نکل نہیں پائے ابھی تک۔ اس سے نکل نہیں پائے، صحیح۔ ایک منٹ۔ یزید کا پہلا نکاح ام ہاشم بنت عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ہوا تھا، جس سے دو بیٹے معاویہ اور خالد پیدا ہوئے۔ یزید کو خالد کے ساتھ زیادہ محبت تھی، لیکن معاویہ کو اس نے اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ دوسرا نکاح اس کا ام کلثوم بنت عبداللہ بنت عامر سے ہوا، جس کے بدن سے عبداللہ بن یزید پیدا ہوا، جو تیر اندازی کی قابلیت میں کمال اور شہرت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ چند بیٹے یزید کے لونڈیوں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے۔ آگے پڑھیں معاویہ بن یزید یا پھر کل پڑھیں؟ ہاں، یہ ابھی بنو امیہ کا تیسرا خلیفہ ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت معاویہ تھے، دوسرا خلیفہ یزید، اور تیسرا خلیفہ پھر معاویہ۔ یعنی یزید کا بیٹا ہے یہ؟ جی جی، یہ اچھا، پرانے اس زمانے میں مطلب باپ کا بیٹا، باپ کا نام بھی معاویہ ہوتا تھا، پھر آگے پوتے کا نام بھی معاویہ، پھر پڑپوتے کا نام پھر یزید، اس طرح چلتے تھے نام۔ صحیح، ہاں، یعنی وہی اپنے دادا اور ان کی اس پہ رکھتے تھے، کنیت پہ رکھتے تھے نام سارے۔ یہ یہ پرابلم ہم میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم بڑے ڈھونڈ کے نام تلاش کرتے ہیں، وہ ایسے رکھ لیتے ہاں ہیں جی، نام۔ جی بالکل صحیح بات۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔